ایک اور حدیث ہے 1081، حضرت عبداللہ بن قیس بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کیسے ادا کرتے تھے، آخری رات یا رات کی شروع میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حصے میں پڑھ لیا کرتے تھے، کبھی رات کی شروع میں پڑھ لیتے اور کبھی رات کے آخری حصے میں ادا کرتے۔ تو میں نے کہا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس معاملے میں وسعت و گنجائش رکھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1082، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم رات کو اپنی آخری نماز وطر کو بناؤ۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1083، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کی وصیت کی کہ انہیں کبھی نہ چھوڑو انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چاش کی نماز پڑھنے کی وصیت کی، سونے سے پہلے وطر ادا کرنے کی اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی وصیت کی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1084، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا وطر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں سونے سے پہلے وطر پڑھ لیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تم وطر کب ادا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا میں سو جاتا ہوں پھر بیدار ہو کے پڑھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم نے احتیاط اور نچتا کام اختیار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم نے مضبوط و قوت والا کام کیا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1085، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا تم وطر کب ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں وطر عطا کرتا ہوں پھر سوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے احتیاط والا کام اختیار کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تم وطر کب پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی میں سوتا ہوں پھر رات کو اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں تو وطر بھی ادا کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرا عمل اختیار کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1086، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص کو یہ ڈر ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ بیدار نہ ہو سکے گا تو وہ رات کی شروع میں وطر پڑھ لے اور سو جائے، اور تم میں سے جس شخص کو رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا طمع ہو تو وہ آخری پہر میں وطر ادا کرے، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث 1087، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1088، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھنے میں جلدی کیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 1089، حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1090، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نفل نماز و وطر پڑھ لیتے تھے، اس کا رخ جس طرف بھی ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سواری پہ نہیں پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1091، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص رات کو نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنی آخر نماز وطر بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، پھر جب فجر ہو جائے تو پھر رات کی ہر نماز اور وطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر کی نماز فجر سے پہلے ہے۔ ایک اور حدیث، حدیث نمبر 1092، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو وطر پڑے بغیر صبح ہو گئی
تو اس کا کوئی وطر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1094۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گیا، پھر حدیث کا کچھ حصہ بیان کیا، فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری پیشانی سے پکڑ کے کھینچا حتیٰ کہ مجھے اپنی دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی نماز 2 رکعات کر کے ادا کی۔ پھر جب پہلی فجر طلوع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے 9 رکعتیں پڑھیں، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھتے اور 1 رکعت وتر پڑھا، اور یہ 9ویں رکعت تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے حتیٰ کہ فجر خوب روشن ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فجر کی 2 سنتیں ادا کیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلو کے بل سو گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آگے مکمل حدیث بیان کی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس کی حدیث کے الفاظ کتاب کبیر میں بیان کیے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1095۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دعائیہ کلمات سیکھے جن میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند دعائیہ کلمات سکھائے جنہیں میں قنوت وتر میں پڑھتا ہوں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اے اللہ مجھے ان لوگوں میں ہدایت نصیب فرما جنہیں تو نے ہدایت نصیب فرمائے، اور مجھے ان لوگوں میں عافیت و سلامتی عنایت فرما جن کو تو نے عافیت و سلامتی عنایت فرمائی، اور مجھے ان لوگوں میں دوست بنا جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا۔ مجھے خیر و برکت عطا فرما جو تو نے مجھے عطا فرمایا، مجھے اس فیصلے کی شر سے بچا جو تو نے کیا۔ بلا شبہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا، اور بے شک جسے تو نے دوست بنا لیا وہ ذلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے رب تو بہت بابرکت و بلند و بالا ذات ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1099۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب اور نماز صبح میں قنوت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 1102۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے فرمایا آپ 13 رکعات پڑھتے تھے، آپ 8 رکعات نفل پڑھتے، پھر وتر ادا کرتے، پھر آپ بیٹھ کے 2 رکعات ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرنے کا ارادہ کرتے تو کھڑے ہو کے رکوع کرتے، اور 2 رکعات صبح کی نماز کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھتے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1103۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گیا تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی موافقت کی۔ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت میمونہ کے گھر تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری سے کافی دیر پہلے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی۔ میں نے بھی اٹھ کے وضو کیا اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کے اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 یا 7 رکعتیں وتر ادا کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ادا کیں، پھر لیٹ کے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراٹے سنے۔ پھر ہمیں نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے اور نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 1104، حضرت سعد بن حشام انصاری سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو 2 ہلکی سے رکعتیں ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرحانے آپ کا وضو کا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک رکھی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو مسواک کرتے اور وضو کرتے اور نماز پڑھتے، 2 مختصر سی رکعتیں ادا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت قیام کرتے، اس میں برابر قرات فرماتے اور 9 رکعت وتر ادا کرتے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے اور فربا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت کو 6 کر دیا اور 7ویں رکعت وتر پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں بیٹھے بیٹھے ادا کرتے، اس میں قل یا ایھا الکافرون اور اذا زلزلات کی تلاوت فرماتے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔